السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے ایک سٹوری انگلش ایٹتھ بک کی جو انتھینکفل مین جس کا ٹائٹل ہے۔ آج ہمارا آخری لیکچر ہوگا اس ٹاپک کا، اور ہم پڑھ رہے تھے یہاں تک ہم نے پڑھا کہ جو کوئین تھی اس کو جب سنیک نے کاٹا تھا، تو اس کے بعد سنیک جو ہے پلان کے مطابق رحمان وہاں پہ جاتا ہے اور اس کے فور ہیڈ کو ٹچ کرتا ہے، اور اس طرح کوئین جو ہے وہ ہوش میں آتی ہے۔ تو اس سے آگے ہم آج پڑھیں گے۔ She was cured of the snake bite. The king was pleased with Rahman. He thanked him. How did you land up in the prison? Rahman narrated to the king all that had happened to him, including the goldsmith's ungratefulness. Hearing his story, the king got angry with the goldsmith. He sent his guards to arrest the goldsmith. You are a cruel and ungrateful person. You framed wrong charges against an innocent man. This man had once saved your life. Instead of helping him, you told a lie against him and got him arrested. Now you will spend the rest of your life in the jail, the king said to the goldsmith. Then the king turned to Raman and said, and gave him a bag full of gold coins. Go home and live happily, he said to him. Raman thanked the king and went home. He and his wife lived happily ever after. تو بچوں، جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے انتھینکفل مین سٹوری جو ہے آپ کی انگلش بک میں، تو یہاں تک ہم نے پڑھا کہ رحمان جو ہے پھر وہ جاتا ہے کوئین کے چیمبر میں، اس کے فور ہیڈ کو ٹچ کرتا ہے اور وہ ہوش میں آتی ہے۔ تو اس سے ہوتا ہے دا کنگ، اس سے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ دا کنگ واز پلیز، اٹ مینس ہیپی۔ کنگ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے رحمان سے، اور وہ رحمان کو کہتا ہے ہاؤ ڈیڈ یو لینڈ اپ ان دی جیل، ان دی پریزن، یعنی وہ کنگ کہتا ہے رحمان کو آپ اس جیل میں کیسے آ گئے، یعنی آپ نے کون سا خطا کیا جس کی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑا۔ تو رحمان جو ہے اس کو موقع ملتا ہے اپنی سٹوری نیریٹ کرنے کی، تو وہ اپنی ساری کہانی کنگ کو بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، تو اس طرح اس کے اوپر ایک الزام دیا گیا ہے کہ اس نے پرنس کا مرڈر کیا ہے، لیکن ایسا جبکہ حقیقت میں نہیں ہے۔ تو راما نے اپنی ساری کہانی کنگ کو بتائی جو اس کے ساتھ ہوا ہے، انکلوڈنگ دا گولڈ سمتھ انگریٹفل۔ یہاں پہ جو گولڈ سمتھ ہے اس نے جو ناشکر گزاری کی ہے، یعنی اس کو راما نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، لیکن بدلے میں اس گولڈ سمتھ نے رامان کو دھوکہ دیا ہے، تو وہ بیان کرتا ہے کنگ کے سامنے۔ تو ہیئرنگ ہز اسٹوری دا کنگ گاٹ اینگری ود دا گولڈ سمتھ۔ یہ کہانی جب کنگ نے سنی تو وہ اس کو غصہ آتا ہے گولڈ سمتھ کے بارے میں۔ جب وہ گولڈ سمتھ کے بارے میں اسے پتہ چلا کہ اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے، ایسے معصوم انسان کو دھوکہ دیا، تو وہ اس کو غصہ آتا ہے۔ He sent his guards to arrest the goldsmith. تو کنگ نے اپنے کچھ سپاہی بھیجے ہیں گولڈ سمتھ کو اریسٹ کرنے کے لیے، یعنی اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ آپ گولڈ سمتھ کو اریسٹ کر کے لاؤ۔ تو جب سپاہی اس کو اریسٹ کرتے ہیں تو اس کو کنگ کے سامنے حاضر کرتے ہیں، تو کنگ اس کو کیا کہتا ہے، یو آر اے کریول اینڈ انگریٹفل پرسن۔ تو کنگ اس کو کہتا ہے کہ آپ ایک کریول یعنی ایک ظالم انسان ہو، اور انگریٹفل ہو، اور انگریٹفل مینس یعنی تھینک لیسنس، یعنی ناشکر گزار ہو۔ ایک تو آپ کریول ہو یعنی ظالم ہو، اور دوسرا تو آپ ناشکر گزار بندہ ہو۔ آپ کو تو اس آدمی نے بچایا تھا ایک بار، اور اس کو آپ نے پھنسایا ایک جھوٹے کیس میں۔ تو اس کے بعد یو فریمڈ رانگ چارجز اگینسٹ این انوسنٹ مین، یعنی کنگ اس کو بولتا ہے کہ آپ نے اس بندے کے اس معصوم انوسنٹ آدمی جو ہے، یہ رحمان جو ایک انوسنٹ آدمی ہے، اس کے خلاف ایک غلط رانگ چارجز فریم کی ہے، اس کو غلط الزام دیا ہے،
اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اس نے پرنس کا مرڈر کیا ہے. دس مین ہیڈ ون سیوڈ یور لائف. جبکہ اس آدمی نے ایک دفعہ آپ کی زندگی بچائی تھی، پھر بھی آپ نے اس کو جھوٹے کیس میں پھنسایا. انسٹیڈ آف ہیلپنگ ہم، یعنی آپ کو تو چاہیے اس کی مدد کرنا تھا، لیکن مدد کرنے کے بجائے یو ٹولڈ اے لائی اگینسٹ ہم. آپ نے اس کے خلاف جھوٹ بولا. جھوٹ یہ بولا تھا کہ اس نے پرنس کا قتل کیا ہے، جبکہ وہ سب جھوٹ تھا. تو جبکہ آپ کو ہیلپ کرنا تھا اس کی، اور آپ نے ہیلپ کے بجائے جھوٹ بولا، اس کو پھنسایا. اینڈ گاٹ ہم اریسٹڈ، اور اس کو اریسٹ کروایا. ناؤ یو ول اسپینڈ دا ریسٹ آف یور لائف ان جیل، دا کنگ سیڈ ٹو دا گولڈ سمتھ. کنگ اب کہتا ہے گولڈ سمتھ کو، اب تمہاری جو باقی زندگی ہے وہ پوری کی پوری زندگی اب جیل میں کٹے گی، کیونکہ آپ ایک جھوٹے ہو، مکار ہو، تو آپ کی جگہ جیل میں ہے. تو اس طرح کنگ نے گولڈ سمتھ کو جیل بھجوا دیا اور رامان کو وہاں سے فری کیا. دین دا کنگ ٹرن ٹو رامان اینڈ گیو ہم اے بیگ فل آف گولڈ کوائنز. تب کنگ اب رامان کی طرف آتا ہے اور اس کو ایک بیگ دیتا ہے جس کے اندر بہت سارے گولڈ کوائنز ہوتی ہیں، یعنی گولڈ ہوتا ہے. تو گولڈ جو ہوتا ہے یہ ایک میٹیریل ہے، تو ایک پریشس میٹیریل ہے، تو اس کو بہت ہی قیمتی چیز ہے. تو اس نے کنگ نے اس کو دیا رامان کو، اور اس سے کہا گو ہوم اینڈ لیو ہیپیلی. یعنی اس کو کہا اب تم اپنے گھر جاؤ اور ہیپیلی لیو، اپنی لائف جو ہے اس کو اچھی طرح سے گزارو، یعنی خوشی خوشی اپنی زندگی جیو. وہ اس کو کہتا ہے، یعنی کنگ اس کو رامان کو کہتا ہے. اور رامان جو ہے اس نے رامان تھینکڈ دا کنگ. رامان نے کنگ کا شکریہ ادا کیا اینڈ وینٹ ہوم، اور پھر وہ اپنے گھر چلا گیا. ہی اینڈ ہز وائف لیوڈ ہیپلی ایور آفٹر. اس کے بعد اس کی جو وائف اور وہ رامان اور اس کی وائف، انہوں نے اپنی زندگی اچھے سے گزاری، کیونکہ اب اس کے پاس پیسہ آ گیا. اب انہیں مطلب بھوک سے نجات ملی، غربت سے نجات ملی. اب وہ اپنی لائف ہیپی گزارنے لگے. تو بچوں یہ تھی کہانی دا انگریٹفل مین. تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی ہوں گی. تو اور اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس کہانی کا مال تو ہمیں اب مطلب یہی ہے کہ ایک اچھا انسان جو ہے اس کے ساتھ ہمیں اچھا ہی ہوتا ہے. یہاں پہ جیسے کہ ہم نے دیکھا رامان جو تھا وہ ایک اچھا پرسن تھا، آنیسٹ تھا، ایک کائنڈ پرسن تھا. تو اس کو مطلب جھوٹے کیس میں پھنسایا بھی گیا تھا، لیکن قدرت نے اس کی ہیلپ کی ہے، کیونکہ وہ سچا آدمی تھا. سچائی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے. ہاں ضرور کہ کوئی مطلب اس میں کچھ مشکلات بھی ہوتے ہیں، لیکن آخر میں سچائی کی جیت ہوتی ہے. جس طرح رامان جو کہ جیل میں پہنچ بھی گیا تھا، لیکن قدرت نے ایسا کچھ کیا کہ وہ وہاں سے باہر آ گیا. اور جو جھوٹا ہوتا ہے، جو مکار ہوتا ہے، جو دھوکے باز ہوتا ہے، اس کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے. اور اس سے جیسا کہ یہاں پہ گولڈ سمتھ جو تھا وہ ایک ڈسیور تھا، ایک دھوکے باز تھا. اس نے دھوکے سے پھنسایا تھا رامان کو، اور لہذا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جیسا وہ تھا، جس کے لائق وہ تھا. یعنی وہ ایک جھوٹا تھا، تو وہ ایک دھوکے باز تھا، تو اس کو اس کی مطلب سزا ملی ہے. اس کو آخر میں جیل جانا پڑا. تو بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ جو ہے زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے. اور ہمیں بھی چاہے اچھا انسان بننا چاہیے، ہمیں اچھائی کا ساتھ دینا چاہیے، اور لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. تو بچوں یہ تھی کہانی کی. امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوں گے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک اب کنکلوڈ ہوتا ہے. تو اب میں آپ کے لیے کچھ نیا ٹاپک لے کے آؤں گا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.